بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوگل سے دنیا کا ہر راستہ دیکھا جا سکتا ہے، مگر جنت کا راستہ صرف قرآن پاک دکھاتا ہے۔ کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا، اور میٹھی زبان والے کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ اندر کی تیاری خود کرنی ہے، باہر سے لوگ ماربل لگا دیں گے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ مکان اور انسان دونوں کو دوبارہ بننے سے پہلے دونوں کو ٹوٹنا پڑتا ہے۔ نئی تعمیر کے لیے پرانی بنیاد کا گرنا لازم ہے۔ اللہ کو بتایا کرے اپنے دل کی کیفیت، اسے بتایا کرے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ رشتے اگر توڑے بگڑ جائے تو سمیٹنے والے کم اور آگ لگانے والے بڑھ جاتے ہیں۔ کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ پیسے کا دور چل رہا ہے، لوگ من دیکھ کر نہیں بلکہ مکان دیکھ کر آتے ہیں۔ آج کے دور میں لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں۔ زندگی کی ٹوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں یا کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سبق سکھا دیتی ہیں۔ ہم اپنی کمائی سے اتنا نہ دے پائے جتنا وہ صدقہ ہمارا اتارا کرتی تھی۔ جس کی بیٹی لینی ہو اس کی ماں کو دیکھو، اور جس کو بیٹی دینی ہو تو اس کے باپ کو۔ انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر وہ خوش کیوں نہیں رہتا؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، اس امید پر کہ بہار کے دن ضرور آئیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے، پھر بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کا کوئی اجر ملے گا۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آنے لگے۔ اچھے حالات کا انتظار بھی عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل عبادت یہ ہے کہ انسان انتظار کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور کشادگی والا معاملہ فرمائیں گے۔ پورا جنگل لکڑیوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن جانور آگ لگا کر اس پر کھانا نہیں بنا سکتے۔ مٹی پر سو جاتے ہیں، لیکن اینٹیں بنا کر گھر نہیں بنا سکتے۔ جڑی بوٹیاں موجود ہیں، لیکن جمع کر کے ان سے دوائیاں نہیں بنا سکتے، جبکہ انسان یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ کس نے انسان کو شعور بخشا؟ بے شک وہ رب اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہیں۔ ہمارے اطراف میں موجود خوبصورت چہرے تو بہت مل جاتے ہیں، مگر خوبصورت سوچ بہت کم میسر ہے۔ ایک دوسرے کی بات کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے بات کیجیے، زندگی آسان بن جائے گی۔ روٹی کمانا بڑی بات نہیں، مگر اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر روٹی کھانا بڑی بات ہے۔ کمانے کے چکر میں کہیں آپ اپنوں سے دور نہ ہو جائے۔ ذرا سوچئے، محبت اور رحم دلی فطرت کا ایک نایاب اور حسین تحفہ ہے۔ دعائیں لیتے رہا کیجیے، یہ وہاں کام آتی ہیں جہاں دولت اور ڈگریاں کام نہیں آتی۔ زندگی بھی اس کیل کی طرح ہے، جو ٹیڑھا ہو تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جو سیدھا ہو
اسے ٹونک دیا جاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں، جبکہ انسان جہنم سے تو بچ سکتا ہے مگر موت سے نہیں۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیل، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور کام بنانے کے لیے اللہ کافی ہے۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ وقت بہت ظالم ہے، تجربے دیکھ کر معصومیت چھین لیتا ہے۔